شرک فی الذات کیا ہے؟ شرک فی الذات کی پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، گھناؤنا ترین شرک ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ اس کی دو قسمیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں، اور بدقسمتی دیکھیے کہ اس کی بدترین شکل وہ ہے جو انبیاء اور رسولوں کی امتوں میں پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے تھے یہ، جو عرب میں آباد تھے، قریش، ملت ابراہیم پر ہم نے۔ انہوں نے عقیدہ ایجاد کیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی ذات پہ شریک کر دیا۔ اولاد تو در حقیقت کسی کی ہستی کا تسلسل ہوتا ہے، اولاد اور والد ان کے درمیان ایک ہی نوع ہوگی۔ انسان کا بیٹا انسان ہے، حیوان کا بیٹا حیوان ہے، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے، لہذا خدا کا بیٹا خدا ہے، خدا کی بیٹی خدا ہے۔ اس قدر قریب لے آنا مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ، باقی چیزوں میں کوئی ٹھوکریں کھائی ہیں علمی اعتبار سے، تعویل کے اعتبار سے، یہاں تو یوں سمجھیے کہ عریاں گھناؤنا ترین شرک ہے۔ یہ شرک یہود میں بھی پیدا ہوا، ان کے ایک حصے میں، بحیثیت مجموعی یہودی اس کا شکار نہیں ہوئے، اور اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہودی شرک فی العقیدہ جہاں تک تعلق ہے اس سے اکثر و بیشتر بحیثیت مجموعی بچے رہے، توحید فی العقیدہ پر قائم رہے، اور آج تک بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان کا ایک زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ حضرت عزیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشأت ثانیہ فرمائی۔ وہ ہلاک ہو گئے تھے، برباد ہو چکے تھے، تباہ ہو چکے تھے۔ نبوکدنضر نے ان کا شہر جو ہے اجاڑ دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، ان کا ہیکل سلیمانی گرا دیا تھا، بالکل ہموار کر دیا زمین کے ساتھ، اور وہ 6 لاکھ کو قتل کر کے 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، عراق میں۔ اس قدر پستی کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام ذریعہ بنے ان کی دعوت توبہ، لوگوں توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی جناب میں، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنی خطاؤں پر استغفار کرو، چیخو چلاؤ گڑ گڑاؤ اللہ کی جناب۔ یہ جو ان کی توبہ کی پکار تھی، اس سے ان کے اندر ایک اصلاح کا عمل پیدا ہوا، پھر دنیا میں انہیں ایک سربلندی حاصل ہوئی۔ تو حضرت عزیر جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ ان کے مجموعی طور پر ہلاک اور ختم ہو جانے کے بعد اثر نو ایک حیات تازہ جو انہیں ملی دنیا میں، ان کی تاریخ میں، تو وہ حضرت عزیر کے ذریعے سے۔ لہذا ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا مقام اور مرتبہ جو ان کی نگاہ میں ہونا چاہیے تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، ابن کے لفظ سے۔ البتہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا کہ ابن اور ولد میں فرق ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے جو پہنچا ہے اپنے کلائمیکس کو، نقطہ عروج کو، وہ عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور اس درجے آگے بڑھے صلبی بیٹا، یعنی تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی استعارہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ استعارہ نہیں ہے۔ استعارتاً تو ہم سبھی اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سب کا باپ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ جو ہے بائبل میں بھی آتا، حضرت مسیح کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ جیسے باپ جو ہے اولاد کی پرورش کرتا ہے، ایسے اللہ پالتا ہے تمہیں۔ تو ایک مشابہت ہے باپ میں اور اللہ میں، اس کی ربوبیت، لیکن وہ مشترک لفظ ہو، میرا اور تمہارا آسمانی باپ۔ لیکن انہوں نے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خاص صلبی بیٹا قرار دیا، ولد، اولاد، اصل اولاد، صلبی بیٹا۔ یہ جو بدترین شرک ہے، دیکھیے اس کا توڑ کرنے کے لیے قرآن مجید میں سب سے نمایاں تو وہ چھوٹی سی سورت، سورہ اخلاص، اور وہ ثلث قرآن کے مساوی قرار دی حضور نے، تہائی قرآن کے برابر ہے اپنے مرتبے اور اپنے مقام کے اعتبار سے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہہ دو وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، تمام کائنات کا سہارا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اور کوئی اس کا کفو نہیں ہے، ہم پلہ ہم سر برابر۔ کفو کا لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے، برابری والے۔ تو چونکہ اولاد جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریکہ، یہ چچا تائے کے بیٹے جو ہیں یہ شریکہ ہوا نا ان کا، تو یہ تو گویا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا بیٹی بنا دیا جائے تو شریکہ ہو گیا اللہ کے ساتھ، اور شریکہ جو ہے وہ دشمنی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بڑی پیاری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ کہہ دو کل تعریف، کل ثنا، کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کسی کمزوری کی وجہ سے، اور تکبیر کرو اس کی جیسا کہ اس کی تکبیر کا حق ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے شروع میں فرمایا جس پر جو غضب آیا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ یہ قرآن ہم نے محمد پر اس لیے نازل کیا کہ وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، ان کے پاس اس ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، یہ ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کے من گھڑت خیالات ہیں، اور جتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے اللہ کے جناب میں گستاخی کی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی گستاخی والی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ تو اے نبی شاید کہ آپ ان کے انجام اور ان کے بعد میں جو حالات آنے والے ہیں اس پر صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اگر وہ یہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے اور اس اپنی شرک سے باز نہ آئے۔ اس ضمن میں جو ضربہ سلام ہے قرآن مجید کا، ہر موضوع پر قرآن مجید کی ایک چوٹی کسی جگہ پر وہ مضمون جو ہے وہ اپنی انتہائی بلندی پر آ جاتا ہے، انتہائی بلندی پر۔ وہ ضربہ سلام جو ہے وہ سورہ مریم میں ہے، سورہ کہف کے فوراً بعد سورہ مریم ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ لقد جئتم شیئا ادا، دیکھو تم بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو، بہت بڑا گستاخی کا کلمہ تم کہہ رہے ہو۔ وہ کتنا بڑا گستاخی کا کلمہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ اس کی وجہ سے، اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ بڑا پیارا نکتہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ شایان شان نہ ہونے کے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، بیٹے کی آرزو اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میں مر جاؤں گا، میرا وجود نہیں رہے گا، میرا بیٹا ہوگا، میرا نام چلے گا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اپنی ہستی کا تسلسل میرے بیٹے کی شکل میں، بیٹے کے بیٹے پھر پوتے کی شکل میں میری ہستی کا تسلسل ہے۔ آخر ظاہر بات ہے کہ باپ کے نطفے سے بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کے نطفے سے پوتا پیدا، وہ تسلسل تو ہے نا، وہ تسلسل ذات کا موجود ہے۔ تو در حقیقت بیٹے کی خواہش تو اس کو ہوگی کہ جو خود فانی ہے، جس کو ختم ہو جانا ہے، جس کے لیے دوام نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے لیے تو دوام ہے، ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش، اس سے کسی بیٹے کی خواہش کیسے ہو جائے گی؟ تو وما ینبغی للرحمن، اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے ان یتخذ ولدا، کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ کلائمیکس ہے، اس موضوع پر ضربہ سنام ہے، بڑی گستاخی کی بات ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ بدیع وہ ہستی کہ جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے، جس کا مثل کوئی نہیں ہے، آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے، یونیک۔ انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو جائے گی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی جورو نہیں۔ ہندو مائتھولوجی میں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کی بیویاں بھی تجویز کی گئی ہیں، گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ یہی معاملہ جو ہے رومن گریک مائتھولوجی میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ عرب اس تصور سے خالی تھے، نہ یہود میں، نہ عیسائیوں میں، نہ عربوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ خدا کی کوئی بیوی بھی ہے۔ حالانکہ عیسائیوں نے جو تثلیث جو ہے ایجاد کی تھی، تو جو اوریجنل تثلیث تھی اس میں 3 شامل تھے۔ گاڈ ایز فادر، وہ تو اللہ ہو گیا، گاڈ ایز سن، وہ مسیح ہو گئے، جیزس، گاڈ ایز مدر، حضرت مریم۔ لیکن انہیں گاڈ ایز وائف نہیں کہا ہے، اللہ کی بیوی انہوں نے قرار دیا۔ حضرت مسیح کی والدہ، سن کی والدہ تو ہے، مدر آف دی سن، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جورو یا اللہ کی بیوی قرار نہیں دی گیا۔ بعد میں انہوں نے اس میں ترمیم کی ہے، اب حضرت مریم کو تثلیث میں سے نکال دیا گیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت جو ہے وہ تثلیث کے اندر یہ چیز شامل تھی۔ اب تو ان کی تثلیث کیا ہے؟ خدا، God as Father, God as Son, Jesus, and number 3 the Holy Ghost، روح القدس، حضرت جبرائیل، وہ گویا کہ اقنوم سادس کی حیثیت سے اس تثلیث میں شریک ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے کہا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، تم نے بیٹا بیٹی تو قرار دے دیا، اے ابراہیم کے ماننے والوں، اے موسیٰ کے ماننے والوں، اے عیسیٰ کے ماننے والوں۔ کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کر دی، کسی نے بیٹے تصنیف کر دیے، لیکن یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ کوئی اس کی بیوی نہیں ہے، تو بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو جائے گی؟ یہ ایک قسم کا شرک تھا کہ جو شرک فی الذات، جو میں نے عرض کیا کہ عجیب ترین بات یہ ہے کہ اولو العزم من الرسل ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والوں میں پیدا ہوا۔